बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, प्रोग्राम के शुरू में आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक नई डॉक्यूमेंट्री पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले हालिया जो दिफाई मुआहदे की तफसीलात और इसका मकसद क्या था, अमेरिका ने ऐसा क्या किया कि सऊदी अरब को सोचना पड़ा कि हमें भी एक दिफाई मुआहदा करना चाहिए। और फिर जब खाना काबा के ऊपर हमला किया गया और ये हमला करने वाले कौन थे, किस तरह सुरंगें बनाई गई, मकसद क्या था और पाकिस्तान ने इन हमला आवरों को पकड़ने में क्या किरदार अदा किया और वो कौन से नौजवान थे जो पाकिस्तान से गए, जाकर इस डॉक्यूमेंट्री को ज़रूर देखिएगा। और एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव इस दिफाई मुआहदे के हवाले से हमने अपनी इस डॉक्यूमेंट्री में डिस्कस किया है। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको ये खबर दें कि कुछ रोज पहले जस्टिस जमाल मंदोखेल सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने रिमार्क्स दिए और उन्होंने ये कहा कि यार, ये जो अदालती कार्रवाई इसे तुम लाइव मत किया करो। जब तुम लाइव दिखाते हो पूरी दुनिया को तो हम एक्सपोज हो जाते हैं। साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज आप और आपके कबीले वाले सारे एक्सपोज हो गए। पाकिस्तान की आवाम ने, दुनिया ने ये देखा कि ये पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जहां की सुप्रीम कोर्ट और इसमें बैठे हुए 8 रुकनी ये बेंच में कौन जर्नैली है, कौन अवामी है, कौन आइनी है और कौन गैर आइनी है और कौन अवाम की तरफ से मुकदमा लड़ रहा था और ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। आज की समात में 8 जजेस बैठकर इस बात का फैसला कर रहे थे कि उनके खिलाफ जो दरखास्त आई है वो दुरुस्त है या गलत। यानी जिनके खिलाफ शिकायत है अब वही फैसला करेंगे। ये उसी तरह है कि एक शख्स ने कत्ल किया और आप उसको ये इख्तियार दे दें आइन में तरमीम करके कि वो खुद इस बात का फैसला करे कि वो कातिल है या नहीं। और पाकिस्तान में आज ये सब कुछ हमने होते हुए देखा। व्यूअर्स, जो अहम निकात हैं इस केस के हवाले से, एक तो जी जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में ये बेंच तश्कील दिया गया, यानी वो खुद ही इस आइनी बेंच के सरबराह हैं। इसके अलावा जमाल मंदोखेल, मोहम्मद अली मजहर, आयशा मलिक साहिबा, हसन अजहर रिजवी, मुसरत हिलाली, नईम अफगान और शाहिद बिलाल, तो ये फैसिलिटेट कर रहे थे निज़ाम को। आज के जजेस के रिमार्क्स और आपको पता लगेगा कि किस तरह से ये सहूलतकारी की गई और रोकने की कोशिश की जा रही है। अमीनुद्दीन साहब ये कहते हैं कि जब तक आइन में तरमीम नहीं होगी, मौजूदा आइन पर ही आपको इन्हिसार करना पड़ेगा। और आइन क्या कहता है कि 26वीं तरमीम के बाद एक ऐसी सुप्रीम कोर्ट बनाई गई जहां पर आइनी बेंच होगा, उसका सरबराह अमीनुद्दीन होगा और अमीनुद्दीन के पास आपने इख्तियारात इतने सारे उसको दे दिए कि उसकी मर्जी है कि वो इंसाफ पाकिस्तान की सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को ही दे या पाकिस्तान की आम आदमी को भी इंसाफ दिया जाए। सबसे बड़ी मिसाल मिलिट्री कोर्ट थी दोस्तों, जहां पर आप किसी भी शख्स को उठाकर मिलिट्री कोर्ट के हवाले कर सकते हैं, तो फिर आप उन्हीं की तरफदारी करेंगे। उन्होंने सबसे बड़ी रुकावट खड़ी कर दी और ये कहते हैं कि हम ना कोई कमीशन बनाएंगे, ना कोई हम बेंच तश्कील देंगे और ना ही कोई फुल कोर्ट जो है वो इस केस को सुनेगा। हाँ, अगर कोई ये कर सकता है तो आप इस दरखास्त को लेकर पार्लिमान के पास जाएं और पार्लिमान ये कर सकती है, हमारे पास इख्तियार नहीं। यानी आपने तमाम रास्ते बंद कर दिए। जस्टिस मुसरत हिलाली ये कहती हैं कि 26वीं आईनी तरमीम दुरुस्त है या गलत, अदालत ने फिलहाल मुअत्तल नहीं किया। आप इसी तरमीम को आइन का हिस्सा समझते हैं, तभी आपने चैलेंज किया। यानी आप ये कह रहे हैं कि एक गैर आइनी चीज को आपने आइन का हिस्सा बना दिया और इन जैसे जो आइंस्टाइन है, अरस्तु और अफलातून, जो इन कुर्सियों पर बैठकर कह रहे हैं कि यार आप ठीक ही समझते हैं ना, तभी आप आए इसे चैलेंज करने के लिए। सर, जब कोई चीज अदालत में चैलेंज होती है ना, तो उसके गैर आइनी और जिससे आवाम को रिलीफ ना मिल सके, इस बुनियाद के ऊपर से चैलेंज किया जाता है। इस बुनियाद के ऊपर चैलेंज नहीं किया जाता कि वो आइन का हिस्सा है। यहां पर लड़ाई ये है कि आपने एक गैर आइनी चीज को आइन का हिस्सा बना दिया। और जिस तरीके से आज अदालत के अंदर जो वकला के दलाइल थे, और आपको ये समझने में आसानी होगी कि ये केस क्या है, और आज इमरान खान का रिहा होना, पाकिस्तान में जमहूरियत का बहाल होना और आप लोगों का इनकलाब बर्पा करना पाकिस्तान में क्यों जरूरी है। ये किसी एक शख्स की लड़ाई नहीं है, ये इमरान खान की लड़ाई नहीं है, ये आपके बच्चों की लड़ाई, आने वाले कल की लड़ाई है। और क्यों? ये 8 जजेस में से 7 जजेस इस वक्त सहूलतकारी कर रहे हैं। बहुत ही सख्त अल्फाज हैं, लेकिन व्यूअर्स हकीकत यही है। हामिद खान साहब जो पाकिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी कर रहे थे और हाईकोर्ट बार के वकील हैं, वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट दस्तयाब है। 26वीं तरमीम के वक्त 17 जजेस मौजूद थे। ये गौर कीजिएगा, ये फिगर्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जब इन्होंने 26वीं तरमीम की, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कितने जजेस थे? 17। उनमें से 8 जजेस को आइनी बेंच का हिस्सा बना दिया गया, यानी उसमें से 8 जजेस बैठकर फैसला करें, अलग से उन्होंने अपनी एक अदालत और दुनिया बना ली। यह तरमीम सेनेट में गैर मामूली तरीके से रात के वक्त पास की गई। आपको याद है ना, वो
जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का तर्जुमान है और वो भी एक तरह से इस निज़ाम का नवाजा हुआ है, जिसके पास अवाम की ताकत नहीं, वोट नहीं, लेकिन उसे सेनेटर बना दिया गया फैसल वाडा। वो किस जमात से ताल्लुक रखता है सवाल करें, उसे पता नहीं है कि वो किस जमात का है, और कहता है कि मैं सारी जमातों का हूं और मैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा हूं। अब फैसल वाडा ने क्या कहा कि जल्दी करें, इंटरव्यू मेरा खत्म करें, मैंने 2 लोगों को अपनी डिग्गी में बंद किया हुआ है, जाकर उनको छुड़वाना है। तो सर ये पाकिस्तान की हकीकत थी। अदालतें, अगर ये किसी इंडिपेंडेंट पार्लिमान से ये तरमीम हुई होती तो शायद इसके ऊपर बहस नहीं हो रही होती, लेकिन जिस तरह से तरमीम करवाई गई, लोगों के बच्चे उठाए गए। शाह महमूद कुरैशी साहब का बेटा आज तक पाकिस्तान के मीडिया पर अवाम की आंखों में आंखें डालकर बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसे कंट्रोवर्शियल बना दिया गया, चाहे उसका अपना कसूर था या फिर उसको वरगलाया गया या फिर वो तैयार हो गया। दोनों सूरतों में वो डॉक्टर जरका, जिनके बेटे का कहकर और उनकी फिर एक वीडियो बाद में आई, आज तक वो पाकिस्तान की आवाम की आंखों में आंखें डालकर बातें नहीं कर सकती। तो सर ये तमाम काम पाकिस्तान में हुई, ये हादसात हमने अपनी आंखों से देखे। फिर 21 अक्टूबर को 17 जजेस थे, गौर कीजिएगा, 17 जजेस 21 अक्टूबर को, और 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस रिटायर हो जाते हैं। फिर तादाद कितनी होगी? 16। फुल कोर्ट के जरिए समाअत की इस्तदा की गई। तरमीम से पहले जुडिशल कमीशन में जजेस अक्सरियत में थे, बाद तरमीम के बाद ही अकलियत में कन्वर्ट हो गई, यानी एग्जीक्यूटिव के पास सारी की सारी पावर चली गई। अब ये जो जुडिशल कमीशन है, इसके अंदर आपको वकला और इसके साथ साथ पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव जो सियासी जमातें हैं, उनकी आपको सबसे ज्यादा यहां पर प्रोपोर्शन नजर आएगी, और वो कंट्रोल कर रहे हैं कि कैसा जज होगा। ये जो मरियम कहती है ना, मेरा 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 हमारा, मैं और हमारा खानदान, सर यहां पर मैं मेरा हमारा जज भी है। और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बड़ी खामोशी से इन्होंने विस्पर किया, और क्या था विस्पर? वो ये था कि मैं, मेरा, हमारा, हम सबका, और सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच। और आज वो इंसाफ फराहम कर रहा है सिर्फ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को। तरमीम से पहले जुडिशल कमीशन में जजेस की अक्सरियत, तरमीम के बाद अकलियत में तब्दील हो गई। अब अक्सरियत एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर चली गई, जिससे आज़ाद अदलिया मुतासर हुई। पाकिस्तान में सर, दुनिया के किसी भी हिस्से में जब आप ये तासुर लेकर किसी अदालत में जाएं कि मुझे यहां से इंसाफ नहीं मिलेगा क्योंकि जज मेरे खिलाफ बुग़्ज़ रखता है, और वो जिस कुर्सी पर बैठा है इसे यहां पर लाने वाले मुल्क के सबसे ताकतवर तरीन लोग हैं, और मेरी दरख्वास्त उन ताकतवर तरीन लोगों के खिलाफ है, तो आपको इस तासुर को सबसे पहले ज़ाइल करना होगा। क्योंकि जो आपके जहन में बात है कि इस अदालत से हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, जब आप पहली सीढ़ी चढ़ते हैं ना किसी भी अदालत की, तो ये तासुर नहीं होना चाहिए। और यही जंग थी हामिद खान की आज की इस अदालत में, जहां पर उनकी बात को तस्लीम नहीं किया गया। व्यूअर्स, इसके बाद जो अहम आईनी नुक्ता है कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन की साख्त में बड़ी तब्दीली की गई। पूरा जो स्ट्रक्चर था आपने उसको तब्दील कर दिया। जजेस की अक्सरियत कम करके पार्लिमानी कमेटी और इंतजामी नुमाइंदों को ज्यादा वजन दिया गया। यानी फारूक अशनाइक साहब, जिन्होंने सारी उम्र जरदारी साहब को संभालने में लगा दी, और पाकिस्तान में जो दीगर सियासी जमातें हैं जिनके ताल्लुक लंदन में कुछ शख्सियात के साथ हैं, वो यहाँ पर आकर नवाज शरीफ साहब के केसेस को किस तरह से आगे चलाना है, बार कौंसिल को कैसे एक्टिव करना है, वो ये काम करते रहे। और जाहिर सी बात है, मुफ्त में तो किसी ने नहीं किया होगा। आज वो भी आपको इस कमीशन के अंदर नजर आएंगे। तो इस पूरे टब्बर में वो तमाम लोग शामिल हैं जो अदालतों में इन लोगों के स्याह को सफेद और सफेद को स्याह करते रहे। आज वो इस बात का फैसला करेंगे कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिल्डिंग में बैठने वाले जो जजेस हैं, उनके कलम से किस किस्म के फैसले लिखे जाएंगे। सर, आपने सब कुछ तब्दील कर दिया, और यही आज़ाद अदलिया का कॉन्सेप्ट है। फिर बरह रास्त जो नशरियात थी, सुप्रीम कोर्ट ने 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत को बरह रास्त नशर करने का फैसला भी किया। और ये आज की अहम जो इसके अंदर डेवलपमेंट है। जो सबसे अहम नुकता था वो आयशा मलिक साहिबा का, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जुडिशल जो हुक्म है उसके जरिए आप फुल कोर्ट बना सकते हैं। 26वीं आईनी तरमीम केस में हम किसी इख्तियार से फुल कोर्ट तश्कील दें, किस इख्तियार के तहत, ये मीनुद्दीन का सवाल था। जुडिशल ऑर्डर से फुल कोर्ट की तश्कील पर कतगन नहीं। 26वीं तरमीम में कहाँ लिखा है कि जुडिशल ऑर्डर नहीं हो सकता? आम मुकदमात में ऐसा किया जा रहा है, तो इस केस में क्यों नहीं? यानी आम केस, कोई कत्ल का, कोई टैक्स का मामला, कोई दूसरा फांसी का मामला, उसमें आप अगर ऐसा कर सकते हैं आम मुकदमात में, तो फिर इस केस के अंदर क्यों नहीं किया जा रहा? अमीनुद्दीन साहब नहीं चाहते। आपने अल्लाह का घर देखा, लेकिन याद रखिएगा, जब आपसे इस कुर्सी पर बैठने का हिसाब होगा और आप बोल नहीं सकेंगे, आपके अमाल जो है वो बोलेंगे। अब
انسان نا اپنی عمر کے آخری حصے کے جس طرح قریب جا رہا ہوتا ہے نا، تو آپ کے اندر میچورٹی آتی ہے، آپ کو زندگی کی تمام آسائشیں، تمام حقیقتیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں. آپ نے اتنی دولت یا اتنا جو روب دبدبا ہے یا ٹیکا یا یہ پروٹوکول، سر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد ریورس گیئر تو نہیں لگنا کہ آپ کو ٹیکا آپ کا چل رہا ہے، آپ ایک بڑے عہدے پر بیٹھے ہیں، آپ ملک کے آئینی سربراہ ہیں، سب کچھ. تو سر یہ ریورس گیئر نہیں لگے گا. اب یہاں سے گاڑی نے آگے جانا ہے، اور جہاں پر آپ کھڑے ہیں اور جس اونچائی پہ آپ جا رہے ہیں، یہاں سے گاڑی اگر نیچے گرے گی تو سر پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. انسان کو سوچنا چاہیے کہ یار میں یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہوں. انسان کو اپنے رب کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے. یہ حقیقتیں ہیں جسے ہم فراموش ہر وقت کرتے ہیں، اور ہم کچھ زمینی خداؤں کو منانے میں اور ان کے ساتھ چلنے میں اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جی ان کو ہدایت دے. میں آپ کو ویورز یہ بھی خبر دے دوں کہ پاکستان میں آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے. 2 کیسز ہیں جی. ایک تو جو علیمہ خان ہیں ان کے وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں. 26 نومبر احتجاج کیس میں علیمہ خان کے یہ قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے. علیمہ خان کی جانب سے ان کے وکیل فیصل ملک اور حسنین سنبل نے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی. عدالت نے علیمہ خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست جو تھی وہ خارج کی. پروسیکیوٹر ظہیر شاہ نے کہا کہ وکیل فیصل ملک اور حسنین کا علیمہ خان کے کیس میں وکالت نامہ ہی جمع نہیں. دونوں وکلاء علیمہ خان کی طرف سے حاضری سے استثناء کی درخواست نہیں دے سکتے. یہ ایک ٹیکنیکل بنیاد کے اوپر انہوں نے اسے عدالت میں پروسیکیوٹر صاحب نے رکھا اور پھر اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے. یعنی درخواست جو تھی ان کی رد کر دی گئی اور پھر وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کر دی گئی. لیکن پھر اب تک کی سب سے بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں. عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ خبر کچھ وکلا کے ذریعے باہر آئی. بتایا جاتا ہے کہ بشرا بی بی کی جو وکیل تھے انہوں نے اس کی کنفرمیشن کی ہے کہ علی امین گنڈا پور کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور متعدد تنازعات کے اندر علی امین گنڈا پور گھرے رہے. اور اس کے بعد یہ فیصلہ آیا جس میں عمران خان نے 3 دفعہ ان کو موقع دیا، تحریک چلاؤ، لوگوں کو لیڈ کرو، لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکے. اور بتایا جاتا ہے کہ سہیل آفریدی کا نام سر فہرست ہے. سہیل آفریدی ایک بہت ہی مضبوط آواز ہے، لیکن ہم نے بہت سارے جو مضبوط لوگ تھے انہیں گرتے ہوئے دیکھا. پی کے 70 ضلع خیبر سے ان کا تعلق ہے، اور سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ شاید اس نام کے حوالے سے ان کی تصدیق بھی آ گئی. رائے سلمان نے علی امین کو ہٹانے کے فیصلے کی تصدیق کی ہے. پاکستان کے میڈیا پر جی اس وقت یہ خبر فلیش کر رہی ہے، جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی ہے. جو ریئیکشن فوری طور پر آیا، لوگوں نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، اور خاندان کے قریبی جتنے بھی جو لوگ ہیں، علیمہ آپا یا باقی لوگ، ان کی طرف سے ایسی ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں آئی، کیونکہ ابھی بھی سماج جو ہے وہ جاری ہے. اور ابتدائی طور پر علی امین گنڈا پور کے اوپر جو چارج شیٹ ہے، عمران خان کا مقدمہ صحیح انداز میں انہوں نے نہیں لڑا، پاکستان کی عوام کو بھی دھوکہ دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم چیز تھی، بتائی جاتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی ان سے خوش نہیں ہے. اور یہ بھی کلیم کیا جاتا ہے جو طاقتور حلقے جو وہاں سے خبر آ رہی ہے کہ جن علاقوں کو کلیئر کروا کر ان کے حوالے کیا جا رہا تھا، ان علاقوں کے اندر جو ایڈمنسٹریشن کے مسائل تھے اور کنٹرول کرنا، علی امین گنڈا پور اس میں بھی ناکام رہے ہیں. گڈ گورننس اور دیگر مسائل کی بنیاد پر علی امین گنڈا پور کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے عمران خان کا یہ فیصلہ، اب جو ریئیکشن آیا ہے سوشل میڈیا پہ، تو جو چیز چل رہی ہے میں اس کے حوالے سے ایک الگ سے بھی ویڈیو کروں گا. لیکن سوشل میڈیا کے اوپر ریئیکشن کے ساتھ ساتھ جو دوست وہاں پر موجود تھے انہوں نے فوری طور پر عوام سے یہ سوال پوچھا، تو سب نے ایک آواز ہو کر علی امین گنڈا پور کے حوالے سے کہا کہ یہ بالکل صحیح فیصلہ ہے، اور خان صاحب کو یہ فیصلہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا. جو ان کے ترجمان ہیں جی، انہوں نے بھی کچھ لوگوں سے رابطے کیے اور پھر پاکستان کے نیشنل میڈیا کو یہ ریئیکشن دیا ہے. اس کے مطابق علی امین گنڈا پور کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا، یہ تمام افواہیں پارٹی کو تقسیم کرنے کے لیے ہیں. بیرسٹر گوہر، پشاور، جھوٹی اور من گھڑت خبریں پھیلا کر پارٹی کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بیرسٹر گوہر، پشاور سے پھر ایک اور خبر کہ ایسی خبریں سازشوں کا مقصد داخلی انتشار پیدا کرنا ہے. علی امین گنڈا پور ہی ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے خلاف پھیلائی جانے والی افواہیں قطعی طور پر بے بنیاد ہیں، اور پارٹی کو تقسیم کرنے والی ہر کوشش کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. پہلے انتظار تو کر لیں عمران خان کا پیغام کیا ہے اور عمران خان اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں. آپ نے جلدی نہیں کرنی، لیکن یہ خبر ضرور موجود ہے کہ انہیں باقاعدہ طور پر ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. میں بھی آپ کو ایک خبر یہ بھی دوں کہ خان صاحب کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ جب ان کا دل بھرا نہیں
ان تمام مقدمات یعنی 350 مقدمات آپ نے عمران خان کے خلاف بنائے اور ابھی کچھ مقدمات میں سزائیں بھی ہو گئی اور کچھ میں سزائیں دینے کی تیاری کی جا رہی ہے. GHQ حملہ کیس 9 مئی اور دیگر مقدمات. اب پتہ ہی چل رہا ہے جی کہ ایک اور کیس تیار ہے. اور اس خبر کے مطابق توشہ خانہ 2 کیس کے بعد بینکنگ کورٹ بھی اڈیالہ جیل میں عمران خان کے خلاف عدالت لگائے گا اور 2023 میں فنڈنگ کیس میں بینکنگ کورٹ کی جانب سے عمران خان کی ضمانت کنفرم ہونے کے بعد کیس دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو عمران خان کو سر انہوں نے لمبا اندر رکھنا ہے. اب یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ آپ کو کس قسم کا پاکستان چاہیے. آپ کو ایسا پاکستان چاہیے جہاں پر آنے والے کل میں یعنی کچھ دہائیوں میں آپ کو نواز شریف کی تصویر جو ہے پاکستان کے کرنسی نوٹس پہ ملے, پاکستان کے کسی عامر کی تصویر جو ہے ان کرنسی نوٹس پر نظر آئے, یا پھر آپ کو ایسا پاکستان چاہیے جو جناح کا پاکستان ہے, جو قائد اعظم محمد علی جناح نے, علامہ اقبال نے خواب دیکھا مسلمان برصغیر کے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر اس ملک کو بناتے ہیں, اور آج ہم نے اس ملک کو لٹیروں کے حوالے کر دیا. انگریز چلا گیا, اس کا قانون آج بھی اسی عوام کے خلاف استعمال ہو رہا ہے جس طرح سے انگریز نے اس قانون کو عوام کے خلاف استعمال کیا. سر کچھ نہیں بدلا. یہ جو ایلیٹ کلاس تھی, ہم نے اس پہ بڑی محنت کی ہے, ایک ڈاکومنٹری, اور اٹس اے ونڈرفل پیس, آپ ضرور سے دیکھیے گا. اور جب پہلی برٹش کالونی بنائی گئی تب سے لے کر آج تک 2025 میں جہاں جہاں بھی انقلاب آئے, ان کی وجہ کیا تھی, اور یہ انگریز کے قانون کے خلاف انقلاب تھا, یہ ان اشرافیہ یہ جو ایلیٹ گھرانے ہیں ان کے خلاف انقلاب تھا. یہ پوری آپ کو چین جو ہم نے اس ڈاکومنٹری میں سمجھانے کی کوشش کی ہے بہت زبردست. تو آج بھی ملک کے اندر ان قوانین کو صرف ان لوگوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے جو آواز اٹھاتے ہیں یا پھر اس نظام کا حصہ نہیں بن رہے. آپ دیکھ لیں امین الدین نے کیا کیا. امین الدین صاحب جو ہیں, عمران خان کے بچوں کی ملاقات اس لیے نہیں کروائی جاتی, فون پہ بات اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ جب یہ قانون بنایا گیا انگریز کی طرف سے تو سرکار اس وقت واٹس ایپ نہیں تھا, یہی بار بار عذر پیش کیا گیا. اور آج بھی پنجاب پولیس کو اسی طرح استعمال کیا جا رہا ہے جس طرح گورے نے بیوروکریسی کو اور جو لوکل قوانین تھے ان کو استعمال کیا. اور بھی آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ مریم نواز آج پاک پتن میں ایک اور تقریب سے خطاب کر رہی ہیں. پاکستان کا نیشنل میڈیا کئی گھنٹے اس کو لائیو ٹیلی ویژن پر دکھاتا ہے, لیکن اس حکومت کے حوالے سے جو خبریں ہونی چاہیے تھی آپ کے نیشنل میڈیا پر وہ آپ کو نہیں ملیں گے. ڈیجیٹل میڈیا جن خبروں کو مسلسل رپورٹ کر رہا ہے. ایک جی صحافی ہیں زاہد گشکوری صاحب, ان کی بہت ساری خبریں آپ نے نیشنل میڈیا پر دیکھی ہوں گی, پھر آہستہ آہستہ یہ بھی بھائی صاحب اکثر زیر تاب آ جاتے ہیں. اب پتہ ہی چلا ان کے مطابق کہ پنجاب حکومت نے الیکٹرک بسوں کی تشہیر کے لیے 1 ارب روپے کی ڈیمانڈ کی ہے. مریم نواز کے ایک افتتاح پر کم از کم 6 کروڑ روپے خرچ ہوتا ہے. جب فائنانس ڈپارٹمنٹ سے 1 ارب روپیہ مانگا گیا تو اس نے کہا کہ یہ فضول خرچی ہے, اور وہ بھی ایسے موقع پر جب صوبے میں سیلاب آیا ہوا ہے. تو آپ کیا کر رہے ہیں, آپ ان بسوں کو جو عوام کے لیے ہیں ان کی اشتہاری مہم پر پیسہ آپ نے کہاں سے خرچ کرنا ہے, وہ بھی عوام کا ہے. آپ نے ان علاقوں کے بارے میں ابھی تک پنجاب حکومت کا کوئی آپ کو میگا پلان نہیں ملے گا. انہوں نے کچھ اعلانات کیے کہ جس کا گھر گرا اس کو 10 لاکھ دیے جائیں گے, اور پھر جو لوگ اس سیلابی پانی کے اندر بہہ گئے, جن لوگوں کے پیارے مارے گئے, جاں بحق ہوئے, ان کے لیے بھی انہوں نے امداد کا اعلان کیا. لیکن بحالی کا کیا ہوگا, کسان کی بحالی, کسان کی زمین کو دوبارہ سے آپ قابل کاشت کیسے بنائیں گے, اور آپ کہتے ہیں کہ ہم کسی کے آگے کشکول نہیں پھیلائیں گے. تو یہ جو 1 ارب روپیہ زاہد گشکوری کے مطابق آپ کی اشتہاری مہم پر خرچ کیا جا رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک سادہ سی تقریب کر کے بھی یہ پیسہ جو ہے وہ دیا جا سکتا تھا, لیکن کیونکہ ایک امپریشن بنانا ہے کہ مریم جہاں بھی جا رہی ہیں اور اس میں عوام کی بڑی تعداد آتی ہے. سر عوام کی بڑی تعداد اس لیے نہیں آ رہی کہ مریم نواز کو دیکھ رہے ہیں, وہاں پر صرف روٹی جو پروگرام ہے اس روٹی پروگرام کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے. اور یہ بلز ہیں جو اس سے پہلے بھی غالباً چکوال کے اندر 4000 لوگوں کے کھانے کا بندوبست کیا گیا. تو مریم کو دیکھنے کے لیے, یا مریم کوئی بہت بڑی لیڈر نہیں ہے, آج بھی آپ روٹی کا سہارا لے کر لوگوں کو, غریبوں کو اپنے یہ جو مجمع ہیں جو آپ لگاتے ہیں ان میں بلایا جاتا ہے. تو سر اس سے بڑی دلیل نہیں ہے کہ عوام ان کے بارے میں کیا سوچتی ہے اور کیا واقعی ان کو اپنا لیڈر مانتی ہے. اور دوستو آج نہ صرف 2 ہی کام ہیں, پاکستان تحریک انصاف کو آپ نے کیسے کچلنا ہے, اور پھر اگر کوئی احتجاج کرنے کے لیے آئے گا تو اس کے لیے آپ کی تیاری کیسی ہے. اور ایک خبر سر یہ بھی رپورٹ ہوئی ہے روزنامہ دنیا کے مطابق, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے آنسو گیس کے 1 لاکھ شیل خریدنے کے لیے 45 کروڑ روپے کے اضافی فنڈز کی منظوری دے دی.
اس وقت پنجاب میں آنسو گیس کے 27,000 شیلز موجود ہیں. مزید 1 لاکھ آنسو گیس کے شیلز کے لیے فنڈ سپلیمنٹری گرانٹ کی مد میں مانگے گئے تھے. اب کیوں آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ چونکہ آپ کو یہ معلوم پڑ گیا ہے کہ آنے والے دن جو کچھ کشمیر کے اندر ہم نے حالات دیکھے، پنجاب کے اندر بھی ایسے حالات ہو سکتے ہیں. تو اس سے بر وقت نبٹنے کے لیے ہماری تیاری جو ہونی چاہیے. آپ تو لوگوں میں پیسہ تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں کو تو جہاں سے آپ گزریں آپ کے لیے پھول نچھاور کرنے چاہیے اور اپنی جیب سے کسی سرکاری ملازم کو راستے پہ کھڑا نہ کرنا پڑے. لیکن آپ یہ تیاری کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آنے والے دن اگر پاکستان کی عوام کشمیر کی طرح سڑکوں پر آ گئی تو پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. شعلہ رضا نے جن کے بارے میں لکھا کہ جس کو بھی میں کی ہوا لگی پھر اس کو دوا لگی نہ دعا لگی. یہ انہوں نے اس حوالے سے بات کی ہے. لیکن جو سب سے خوبصورت جملہ کہا وہ حبیب اکرم صاحب نے کہا کہ مریم جس سپیڈ کے ساتھ کہتی ہیں نا میں میرا ہمارا، تو ان کو یہ کہنا چاہیے میں میرا ہمارا خاندان، اور پھر اس کے بعد ہمارا الیکشن کمیشن، ہمارا آرمی چیف، ہمارا ملک، ہماری حکومت، ہمارا اقتدار. تو سب سے بہترین جملہ انہوں نے کہا. اور دوستو آپ کو یاد ہوگا اس پلیٹ فارم کے اوپر یہ جو پہلا جملہ تھا میں میرا ہمارا خاندان، مریم کی یہ جو گردان تھی اس کو آپ دوستوں کے سامنے رکھنا سب سے پہلے میں نے شروع کیا. اور آج اب یہ میں میرا ہمارا کی جو بیماری جو وائرس تھا اب اس کے بارے میں پوری دنیا جو ہے وہ بات کر رہی ہے. آپ کو ویورز ایک خبر میں یہ بھی دوں، کیونکہ تنقید سیاستدانوں پر کرنا پاکستان کے میڈیا کا جی سب سے بڑا کام ہے، اور اگر تنقید نہیں ہوگی تو پھر کیا فائدہ ایسی حکومت کا، ایسے میڈیا کا، اگر آپ آئینہ نہیں دکھائیں گے ایک شیڈو گورنمنٹ کے طور پر یا ایک شیڈو کے طور پر آپ ان کے کرتوت دنیا کے سامنے نہیں رکھیں گے اور ان کو یہ احساس ہو کہ ہم غلطی کریں گے تو ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے. ایک تو سرگودا کے اندر جی ایک واقعہ رپورٹ یہ ہوا. واقعہ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز سمیت مرکزی اور مقامی قیادت کو بندر کہنے اور گالیاں دینے پر سرگودا پولیس نے شہریوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز قیادت کو گالیاں دیں، جانوروں میں شمار کیا تو تم سب بندر ہو، مقدمے میں درج متن سامنے آ گیا. اچھا اگر یہ بات ہے نا تو پھر وہ پلانٹ آف ایپس اس کے ڈائریکٹر پروڈیوسر کے اوپر بھی مقدمہ ہونا چاہیے. اور پھر اس کے علاوہ جنہوں نے یہ تھیوری دی ہے کہ انسان پہلے بندر تھا ان کے اوپر بھی ایک مقدمہ جو ہونا چاہیے. تو یہ محبت کی ایک لازوال کہانی ہے، اور ایسے ثبوت آپ کو صرف پنجاب میں ملیں گے جو اپنی حکومت اور اپنی حکومت میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی حکمران ہیں ان سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ کسی نے ان کو بندر کہا تو جناب پھر مقدمہ جو ہے وہ پنجاب کے اندر ضرور ہوگا. اسی سے جڑی ہوئی ایک خبر یہ بھی ہے، اور یہ انفارچونیٹ یہ ہوا ہے جی کہ گھوٹکی میں میرپور ماتھیولو پریس کلب کے جنرل سیکرٹری توفیل رند پر قاتلانہ حملہ، اس میں وہ جاں بحق ہوئے. اور سندھ جو ہے سر ایک مشکل سرزمین ہے، ایک ایسی سرزمین جہاں پر صحافت کرنا صحافیوں کے لیے اتنا آسان نہیں ہے، اور کئی صحافی ہمارے دوست جو ہیں وہ اللہ کے پاس چلے گئے. اب ان کے حوالے سے کوئی مقدمہ تو ضرور درج ہوگا لیکن انویسٹیگیشن آگے نہیں بڑھے گی. اگر بڑھے گی تو اس میں آپ کو کسی نہ کسی وڈیرے کا نام ضرور ملے گا اور پھر اس کو دبا دیا جائے گا. سندھ کے اندر صحافیوں کے لیے یہ ایک بہت ہی خطرناک سرزمین ہے، مشکل ہے صحافت یہاں پہ کرنا. اور بس آج ہمیں یہ بھی خبر پتہ چلی کہ ثناء اللہ خان صاحب جو ڈان نیوز سے منسلک تھے اور انہوں نے کافی زیادہ تنقید کی ہے پچھلے کچھ عرصے میں حکومت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، آج انہیں مجبور کیا گیا اور انہیں 14 سال بعد ڈان نیوز چھوڑنا پڑا. انہوں نے پھر اس پہ لکھا کہ 14 سال بعد ڈان نیوز چھوڑ دیا ہے، یہ مت پوچھیں کہ کیوں چھوڑا، کیونکہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. حبیب اکرم صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا. پاکستان میں سر بہت سارے صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. آج آپ کے ساتھ سامنے تو یہ ایگزامپلز آج کی ہیں نا، ہمارے ساتھ تو سر یہ سلسلہ 2019 میں شروع ہو گیا تھا، اور کیونکہ ہم نے اس وقت صحیح کو صحیح کہا، غلط کو غلط کہا. اور یہ کام سر آج کا نہیں ہو رہا. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ اور حکومتیں، چاہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس وقت بھی یہ کام ہوتا تھا، لیکن آج اس کی سپیڈ ذرا زیادہ ہو گئی ہے. یہ زیادہ آپ کو ایگزامپلز ملیں گی اور لوگوں کے ساتھ، یعنی مقدمات اس وقت بھی بنتے تھے لیکن ایک نقطے پر جا کر چیزیں ریزالو ہوتی تھی. لیکن یہاں پر تو لوگ زندگی کے پیچھے پڑ گئے. نوکری تو سر بہت چھوٹی سی چیز ہے، یہاں پہ لوگ زندگی کو ختم کرنے پر لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو مارنے پر لگے ہوئے ہیں. یہ ایگزامپل جو آپ کے سامنے ہیں یہ اس سے پہلے پاکستان میں اس طرح کی ایگزامپلز آپ کو نہیں ملیں گی. تو دعا کیجیے گا. پاکستان میں صحافیوں کے لیے ایک مشکل یہ پروفیشن ہے جی، اور انٹرنیشنل رپورٹس ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ صحافت پاکستان میں کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اور اس آپ کو یہ خبر دے کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات میں تاخیر سے متعلق درخواستوں پر محفوظ فیصلے کو جاری کر دیا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات دسمبر کے آخری ہفتے میں ہوں گے.
الیکشن کمیشن 2022 کے قانون کے تحت پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کرائے گا۔ پنجاب میں کل سے حلقہ بندیوں کا آغاز کر دیا جائے گا۔ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن سے متعلق فیصلہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ اور باقی لوگوں نے کیا۔ سماعت کے دوران چیف الیکشن کمیشنر اور دیگر ECP ممبران کو یہ بتایا گیا تھا کہ پنجاب کے بلدیاتی قوانین میں 5 مرتبہ ترامیم کی جا چکی ہے اور 6ٹھی مرتبہ بھی ترامیم کی جا رہی ہیں۔ الیکشن ایکٹ 2022 کے تحت الیکشن کروائے جا سکتے ہیں۔ تو اب جو صوبوں والا معاملہ ہے نا جی، یہ آہستہ آہستہ حکومت اس طرف جا رہی ہے، اور یہ مریم نواز کی بھی جو حکومت، جو ان کو خواب آ رہا ہے نا کہ مجھے شاید پرائم منسٹر بنا دیا جائے گا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا سر ماسٹر پلان کچھ اور ہے، اور چھوٹے چھوٹے صوبے ہوں گے جہاں پر ان کی اپنی مرضی کے وزیر اعلیٰ مکسی صاحب جیسے بگٹی صاحب جیسے جو ہیں وہ لگا دیے جائیں گے، اور پھر ان کو مرضی سے کنٹرول کیا جائے گا۔ بڑے صوبوں کو چھوٹے صوبوں میں کنورٹ کرنا یہ سب سے بڑا ان کا کام ہے، کیونکہ ڈیوائڈ اینڈ رول گورے کا بھی سر یہی قانون تھا۔ اور آج نے ایسا لگتا ہے کہ ہم شاید برٹش کالونی جو جس طرح سے یہ برصغیر تھا، ہم شاید دوبارہ سے اس دور میں چلے گئے ہیں جہاں پر وہی رول ہے، ڈیوائڈ اور رول کرو اور لوگوں کو کنٹرول کرو۔ آپ کو میں خبر یہ بھی دے دوں کہ پنجاب میں جی حکومت اور نجی سیکٹر کے درمیان کاشتکاروں سے گندم خریدنے کا معاہدہ طے پا گیا، اور 35,000 روپے فی من کے حساب سے گندم جو ہے وہ خریدی جائے گی۔ اور استحصال جی اس ملک کے اندر کسان کا ہمیشہ سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسانوں کے حال پر رحم کرے۔ جاتے جاتے دوستوں میں آپ کو بہت ہی اہم ریمارکس تھے وہ دیے ہمارے ایک بہت ہی قابل احترام جو جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور یہ وہی ججز ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں خطوط بھی لکھے قاضی صاحب کے زمانے میں، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، اور آج ان کو جب یہ بتایا گیا کہ آپ تاریخ جو ہے اسے تبدیل کر دیں کیس کے اندر، 16 اکتوبر کی تاریخ نہ دیں چونکہ الیکشن ہے سپریم کورٹ بار کا، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی کہ بار کے الیکشن ہے تو ان سے کہیں پھر عدالتوں کو بند کر دیں، ججوں کو تو ووٹ دیتے نہیں ہو، اور ججوں کو بھی آپ ووٹ کیا کریں۔ جسٹس محسن اختر کیانی کے ریمارکس اور پھر عدالت میں کہہ کے وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ یار جب ہم سپریم کورٹ گئے آپ لوگوں کو چاہیے تھا کہ آپ ہمارے ساتھ چلتے، اور وکلا کو چاہیے تھا کہ ایک تحریک بناتے، تو انہوں نے ایک اپنے انداز میں اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے یہ گلہ آخر کار ان لوگوں سے کر دیا جو سپریم کورٹ بار کے انتخابات میں حصہ لینے کے حوالے سے تاریخ جو تھے وہ مانگ رہے تھے۔ آج ایک سر خبر، بہت ہی افسوسناک خبر، اللہ تعالیٰ ان تمام خاندانوں کو حوصلہ دے، صبر دے۔ آج 11 جوان مادر وطن پر قربان ہو گئے، اور پاک فوج کا خفیہ معلومات پر اورکزئی میں آپریشن ہوا، 19 دہشت گرد جو ہیں انہیں ہلاک کرنے کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، اور پھر تبادلے میں لیفٹیننٹ کرنل اور میجر سمیت 11 جوان جو ہیں شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور صبر عطا کرے۔ یہ نوجوان ہمارے ملک پر قربان ہوئے، اس پہ کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ جو آپ کا اختلاف ہے وہ پاکستان میں کچھ شخصیات کے ساتھ ہے جو اپنے اقتدار کو طول دے رہے ہیں، لیکن یہ نوجوان اس وطن پر قربان ہوئے۔ ان شہداء کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور بچے انتظار کریں گے کب ان کے پیارے واپس لوٹیں گے، لیکن ان کو معلوم ہے کہ وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ تو اس پہ کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ ان کے درجات کے لیے آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ صبر عطا کرے تمام شہداء کے لاواحقین کو۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔